محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا احسان. اللہ نے بہت پیارا مہینہ ذی الحجہ اور آنے والا پیارا مہینہ محرم دو کے درمیان میں رکھا ہے، اور اندازہ لگاؤ تو پتہ چلے گا کہ دونوں مہینے قربانی کے ہیں. اس مہینے کی طرف نظر کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کیا، اور آنے والا محرم مہینہ آپ سب کو معلوم ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے. تو آنے والا مہینہ بھی قربانی کا مہینہ اور یہ مہینہ بھی قربانی کا مہینہ. بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو قربانی چاہتا ہے اللہ ہم سب کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارو، اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، ہم سب پہلے ایک پوائنٹ پر آ جائے. کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. پورا مجمع بولے نا بھائی، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. ہم سب مل کے اللہ کا ذکر کریں. سب لوگ اپنی اپنی گردن جھکا دے. پیار محبت کے ساتھ ہم بات شروع کریں. 1:30 پر بات کو ختم کرنا، پھر سنتوں کے پڑھنے کا موقع دیا جائے گا، اور تقریباً 1:35 کو خطبہ شروع ہوگا انشاءاللہ. سب لوگ گردن جھکائیں اور ایک بالکل پکا دل میں ارادہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے دوستو، یہ کلمہ طیبہ بولو نا، یقین کے ساتھ بولو. آج سے ارادہ کر لو، مانگے تو کس سے مانگے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ ہی. ہمارے دل میں مہر لگا دو لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ چاروں طرف سے آج ایک ہی محنت ہو رہی. میرے دوستو، جو ہمارے ہندوستان میں یا دنیا میں جو حالات آ رہے ہیں، معاملہ کچھ نہیں، معاملہ صرف کلمہ بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اللہ کی قسم میرے پیارو، یہ کلمہ کتنا پیارا ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا، ساتھ میں بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ہمارے آقا مسجد میں بیٹھے ہیں اور حضرت بلال دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول وہ جو بہت بڑے اور مالدار شخص ہے جن کا نام ہے حضرت دحیہ. بولو کیا نام ہے؟ یہ عجیب غریب نام ہے لیکن بہت پیارا نام ہے. بولو نا حضرت دحیہ. کہا وہ جو دحیہ نام کے آدمی ہیں جن کے انڈر میں 700 آدمی کام کر رہے ہیں، جن کے انڈر میں کتنے آدمی کام کر رہے ہیں؟ 7. وہ آ رہے ہیں اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتے. بولو وہ اسلام قبول کرنا. اللہ کے رسول پاک ساسم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے نبی کو ایک ہی تمنا کہ میرا امتی جہنم میں نہ جائے. ہمارے نبی نے کہا بلال تم نے کتنی اچھی بات بتائی، دحیہ آ رہے، دحیہ نام یاد رکھنا، اور 700 آدمی کو لے کر آ رہے.
اور ایمان قبول کرنے کے واسطے آ رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کہا سب کو جمع کرو, سب کو جمع کرو, ابو بکر, عمر, عثمان, علی سب کو جمع کرو. تھوڑی دیر میں پوری مسجد گھچاگچ بھر گئی اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو کھڑے ہو جاؤ. تھوڑی دیر میں دہیا آ رہے ہیں اور 700 آدمیوں کو لے کر آ رہے ہیں اور سب ایمان قبول کرنے والے. چلو چلو آگے بڑھو. جس راستے سے دہیا آنے والے تھے, قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر مبارک بچھا دی. بولو اپنی چادر مبارک بچھا دی. اور صحابہ کو کہا جب دہیا آئے اور ایمان قبول کرنے کے واسطے آ رہا ہے اور 700 آدمیوں کو لے کر آ رہا ہے, دہیا کو کہنا آج آئے گا, اس کا قدم ہوگا اور نبی کی مبارک چادر ہوگی. وہ چادر پر سے چلتا ہوا آئے گا, چلتا ہوا آئے گا. اب حضرت دہیا آ رہے ہیں. اچھا ایک بات یہ بھی بتاتا چلو, یہ صحابی کا نام کیا بتایا میں نے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا, کیا نام ہے؟ دہیا. بہت خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت جبرائیل کبھی کبھی آتے تھے تو دہیا کی شکل صورت لے کر آتے تھے. اسے اندازہ لگاؤ کتنے خوبصورت ہوں گے. اور لمبے چوڑے دہیا آ رہے اور ادھر بھی کچھ آدمی, ادھر آدمی, پیچھے آدمی, اور 700 آدمیوں کا گروپ لے کر آ رہے اور عجیب معاملہ, سب کے سب آگے بڑھ رہے. دہیا جیسے قریب آئے, چادر کو دیکھا, چادر کو دیکھا, سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ادھر کھڑے ہیں, صحابہ ادھر کھڑے, بیچ میں چادر ہے اور یہ میرے نبی کی چادر ہے, اس پر سے مجھے گزر کے آنا ہے. حضرت دہیا کھڑے ہو گئے. اللہ کی قسم اپنے قبیلے کے سردار تھے, ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا, اپنے قبیلے کے سردار تھے, جھک گئے اور چادر مبارک کو اپنے ہاتھ سے لپیٹنا شروع کر دیا. چادر مبارک کو اپنے ہاتھ سے لپیٹنا شروع کیا. اللہ کے رسول کی آواز آئی, ارے دہیا تمہارے واسطے بچھائیے, اس میں سے چلتے ہوئے آنا ہے. دہیا نے کہا میں نالائکوں کا نالائک, کمینوں کا کمینہ اور میں آخری درجے کا گنہگار, میں نبی کی چادر پر چلوں گا. ارے اس کو لپیٹ لیا ہے, اپنے سر پر رکھتا ہوا آپ کے پاس آ جاؤں گا. حضرت دہیا نے یوں چادر مبارک کو اپنے سر پہ رکھا, اپنے چہرے پہ رکھا اور آئے. جب آئے تو سب مسجد میں, بولو سب مسجد میں. حضرت دہیا قریب آئے اور قریب آ کر کیا کہا, اللہ کے رسول ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. اور یہ 700 کے 700 سب ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک بار اپنا ہاتھ بڑھا دیں, ہم سب اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ رکھیں گے اور اس کے بعد ایمان قبول کریں گے. میرے دوستوں, ہمارے نبی نے وہی چادر مبارک لی اور چادر مبارک کو پھیلا دیا. کہا دہیا تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ چادر میرے ہاتھ میں ہوگی. سب کو کہہ دے چادر تھام لے. اور ایک ساتھ میں آواز آئی, بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. سارے صحابہ خوش ہیں, حضرت دہیا اور 700 آدمی اور سارا مجمع بھرا ہے. بڑی عجیب خوشی کا معاملہ ہے. یہ جو آئے تھے کون صحابی, حضرت اچانک کھڑے ہوئے, تلوار نکالی. تلوار, بھائی تلوار نکالے آدمی چونک جاتا. تلوار نکالی اور یوں کر کے اللہ کے رسول کو دی. اللہ کے رسول نے کہا ما ہذہ یا دہیا, یہ دہیا کیا کرے ہو, خوشی کا ماحول ہے, آپ نے کلمہ پڑھا ہے, سب نے کلمہ پڑھا ہے اور یہ تلوار. کہا اللہ کے رسول کلمہ پڑھ لیا, معاملہ ختم ہو گیا, تلوار آپ کو دیے, میری گردن اڑا دو, میری گردن اڑا. اللہ کے رسول نے کہا ارے ہم نے جب تم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, ہم نے کبھی تمہیں مارنے کا نہیں سوچا تھا. بھائی ہمارا اسلام, ہمارا مذہب یہ ہے, ہم غیر کو بھی مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ارے تم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم دہیا کی گردن اڑائیں گے. آج کلمہ پڑھا ہے, خوشیوں کا ماحول ہے اور تم کہتے گردن اڑا دو. حضرت دہیا نے کہا اسی لیے تو آیا ہوں, یہ تلوار لو, سب کے سامنے میری گردن اڑاؤ, اس لیے کہ میں نے اتنا بڑا پاپ کیا ہے, ایسا پاپ کسی نے نہیں کیا ہوگا. پورے مکے میں گم جاؤ, ایسا پاپ اور گناہ کسی نے نہیں کیا ہوگا جو میں نے کیا. ہمارے آقا صاحب نے فرمایا کون سا پاپ؟ کہا میں کہنا نہیں چاہتا, یہ سارے سنیں گے, میری رسوائی اور ذلت ہوگی. اس سے بہتر ہے کہ آپ میری گردن مار دو, مجھے ختم کر دو, میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, مجھے ختم کر دو. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کلمے کو تو نے پڑھا اسی کلمے اور محمد کا واسطہ بتا تو صحیح کون سا گناہ کیا ہے. پورا مجمع سناٹے میں بیٹھا. حضرت دہیا نے جو گناہ سنایا, کہا میں قبیلے کا سردار, اور میرے قبیلے میں جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہوئی اور میرے کو پتا چلا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے, میرے کو برداشت نہیں ہوا کہ میرے قبیلے میں لڑکی کیسے پیدا ہو. ہاں میرے قبیلے میں لڑکا پیدا ہوا. دہیا کہتے میں قبیلے کا سردار تھا, میں نے پورے قبیلے میں دعوت کرائی ہے, پورے قبیلے میں اونٹ کے گوشت کو ذبح کرا کے کھلایا, لیکن لڑکی پیدا ہوئی. میرا قانون تھا لڑکی پیدا ہو زمین میں گاڑ دو.
دہیا کہتے ہیں اللہ کے رسول 100 سے زیادہ لڑکیوں کو میں نے زمین میں گاڑا ہے. کتنی لڑکیوں کو. اور پھر دہیا نے ایک واقعہ بتایا, کہا ایک واقعہ تو مجھے ابھی بھی ستاتا ہے کہ ایک لڑکی تو اپنی ماں کی چھاتی سے لگی ہوئی تھی, دودھ پی رہی تھی, اور میرے کو پتا چلا کہ وہ ماں نے اب تک بتایا نہیں ہے, دودھ پلانا شروع کر دیا ہے, مطلب میرے قبیلے میں لڑکی جوان ہونے والی ہے. دہیا کہتے میں تلوار لے کر گیا اور اس گھر کے اندر گیا, وہ لڑکی اور وہ ماں چلانے لگی کہ میری بیٹی کو دودھ تو پی لینے دے, ایک بار دودھ پی لے گی اس کے بعد تو مار ڈالا. لیکن میں نے لڑکی کو ماں کی چھاتی سے نکالا اور پھر میں نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور وہیں پہ زمین میں اس کو دفن کر دیا. اللہ کے رسول بہت بہت میرا بڑا پاپ ہے, اس لیے آپ یہ تلوار لیجئے, میری گردن اڑا. ارے وہ کہتے جا رہے تھے, سارا صحابہ رو رہے تھے. بولو سارے صحابہ رو. ہمارے نبی کی آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے تھے, اس لیے کہ نبی امت سے محبت کرنے والا نبی 100 لڑکیوں سے زیادہ زمین میں دفن ہو گئی. سننا ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. دہیا کھڑے, لیجئے تلوار لیجئے. اور کیا کہا, آپ تو رحمت للعالمین ہیں, آپ نہیں ماریں گے, کسی اور کو کہو کہ تلوار تو ہے, میری گردن اڑا دے. میرے دوستو ابھی ہمارے نبی کچھ کہتے, کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. حضرت جبرائیل آئے. بولو کون آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. ہمارے نبی کے بدن پر مبارک پسینہ آ گیا اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا دہیا کو کہہ دو, دہیا کو کہہ دو, اس نے جو کلمہ پڑھا اس کے صدقے میں اللہ نے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ جو کلمہ پڑھا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو سنو, جبرائیل ابھی آئے تھے. اور کمال یہ تھا کہ جبرائیل آئے بھی تھے تو دہیا ہی کی شکل کو لے کر آئے تھے اور آ کر کہہ کے چلے گئے کہ قیامت تک آنے والا کوئی کلمہ پڑھتا ہے, دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے, اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. ہمارے نبی نے فرمایا دہیا جاؤ جاؤ, دکھ تو بہت ہوا, غم تو بہت ہوا, میری امت کی 100 لڑکیوں سے زیادہ کو دفن کیا گیا, مگر اللہ کا حکم آ گیا, اللہ نے تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. تو میرے پیارو یہ کلمہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا. ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ کلمہ ہمارے پاس بھی تو ہے. ارے بولو نا, کلمہ ہمارے پاس بھی تو ہے. میرے دوستو وہ کلمہ پڑھتے تھے, ہاں یہ صحابہ کلمہ پڑھتے تھے, ان کی زندگیوں میں انقلاب آتا تھا. اور آج میرے دوستو ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہماری زندگی میں کون سی چینجز آئی بھائی؟ ارے بولو نا کون سی چینجز آئی؟ کون سی نماز پڑھنے آئے؟ زور سے بولنا بھائی, کون سی نماز پڑھنے آئے؟ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے نا. کتنے میرے بھائی بیٹھے ہوں گے, جائیں گے ابھی مسجد سے جمعہ پڑھ کے جائیں گے. ان کو پوچھو اے بھائی اب کب آئے گا آئندہ جمعہ؟ تو نا کب آئے گا؟ یہاں کتنے ایسے کمینے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز کو نہیں پڑھا ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ ابھی قربانی کیا ہوئی؟ ارے قربانی تو واجب تھی. نہیں بولو نا قربانی, آواز زور سے بولو, قربانی. ایمان سے بتاؤ میرے دوستو, قربانی کے بکرے ڈھونڈنے کے واسطے کتنی محنت کی ہم نے. ارے محنت کی کہ نہیں؟ یہاں سورت میں دیکھتا تھا, کبھی رات کو بیان کر کے آتا تھا تو وہی ایریا سے آتا تھا جہاں بکروں کی منڈیاں لگی ہوئی ہے. سارے کے سارے جوان, کوئی ادھر دوڑ رہا, کوئی ادھر دوڑ رہا, کوئی ادھر دوڑ رہا. ارے کوئی 30,000, کوئی 50,000, کوئی لاکھ, کوئی 1.5 لاکھ, کوئی 2, کوئی 4, کوئی 6. ارے بھائی قربانی واجب ہے پوری. اور کہتا ارے مولانا پوری رات بکری کی منڈیوں میں تھا, 12 بجے کا گیا, صبح 4 بجے آیا. اور وہ کمینے نے فجر کی نماز چھوڑ دیا. کمینے نے فجر کی نماز. تو میرے کو بتاؤ یہ قربانی قبول ہوئی؟ یعنی تم 3 رات تک بکریوں کی منڈیوں میں گھومے, کس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ جانور ڈھونڈنے کے لیے. ارے قربانی کرنا واجب ہے. نمبر 2, واجب کا مطلب نمبر 2 فجر. نمبر 2 کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 1 کو ختم کر دیا. جو قربانی واجب ہے اس کے بکروں کو ڈھونڈنے میں اور صبح ناشتہ کرنے میں ہماری فجر کی نماز گئی. اب اللہ کی قسم کھا کر بولو, جس جانور کو تم نے زمین پر لٹایا ہوگا کیا مغفرت کا معاملہ ہوا ہوگا؟ کیونکہ قربانی اس نے اللہ کے واسطے کیا ہی نہیں. اگر اللہ کے واسطے کیا ہوتا پہلے فجر کی نماز پڑھا ہوتا, پہلے فجر کی نماز پڑھا ہوتا. اللہ یہ فرض ہے, یہ میں پورا کروں, پھر قربانی موبائل پہ آ گئی. جہاں قربانی کا جانور خریدا دھاڑ فوٹو اور سینڈ. اگر اب بمبئی بھیج دیا, انگلینڈ بھیج دیا, افریقہ بھیج دیا. ہاں کیوں بھیجا بھائی, کیوں بھیجا؟ ایک تو میرے کو کہتا مانا 2 لاکھ کے 4 خریدا. میں نے کہا تیرے سے بڑا الو کون ہوگا؟
کس نے کہا تھا اسے اونچے اونچے خریدنا؟ کس نے کہا تھا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارے اسے 1,00,000 کے 4 خریدا ہوتا، باقی 1,00,000 غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں دیا ہوتا، یہ جانور ذبح ہوتا، اللہ تیری مغفرت کرتا، اور 1,00,000 غریبوں کو دیا ہوتا، اس کے دل سے جو دعا نکلی ہوتی وہ بھی جنت کا دروازہ کھول دیتی۔ لیکن نہ میرے دوستو، یہ قربانی جو ہے نا ایک فارمالٹی کر رہے ہیں۔ کوئی اللہ ہاں ہے، کچھ اللہ کے بندے، ورنہ قربانی کرتا ہوتا، وہاں جانور ذبح ہوتا، وہ کنارے پہ کھڑا ہوتا، آنکھوں سے آنسو آتے کہ میں حضرت ابراہیم اور میرے پیارے نبی کی سنت کو زندہ کرنے جاتا، اللہ قبول کر لے، آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرتا اور وہاں جانور پر چھری چلتی، اس کے خون کا قطرہ گرتا، اس سے پہلے اللہ میری اور آپ کی مغفرت کر دیتا۔ کون رویا قربانی کے دن؟ یہاں تو ہوشیاری اپنی تو ایسی ہے، یہاں نماز ہوئے نہیں، یہاں اپنا جانور گرے۔ کیوں؟ اپنے بیٹے کو گرانا ہوتا تو بولتا یہاں نماز ہوئے میرا بیٹا گرے۔ کتنے بے شرم ایسے ہیں ہاں قربانی کے دنوں میں، ذی الحجہ، یہ قربانی کا موسم، یہ حج کا موسم، ارے وہ ہمارا حاجی بھائی عرفہ کے میدان میں رو رہا ہے، ہمارا حاجی بھائی طواف کر رہا ہے، ہمارا حاجی بھائی مدینہ منورہ کی زمین پہ پہنچا ہوا ہے، اور یہاں ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ کتنے بھائی ایسے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے۔ بولو سورہ فاتحہ، اگر ابھی مجمع کے بیچ میں کھڑا کر دے میں چل سورہ فاتحہ پڑھ، میں صحیح کہتا ہوں اگر کوئی قاری ہوگا نا یہاں پہ کم سے کم اس کی 10 بھول نکالے گا۔ ایک سورہ فاتحہ میں ہماری 10 بھول نکلی، اور کیا بولتا معلوم؟ میں گھر میں فجر کی نماز پڑھ لیا، میں گھر میں فجر کی نماز پڑھ لیا۔ کون سی نماز پڑھا بھائی؟ کون سی نماز؟ کیوں اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہا؟ میرے دوستو، راتوں کو ہمارے پاس ہے نا ڈنگ ڈھانگ کرنا ہو نا، چائے پینے جانا ہو، توے پہ جانا ہو، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے غیبت کرنا ہو، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے چگلی کرنا ہو، ہمیں اپنی بائک کے اوپر آوارہ گردی کرنا ہو، میرے دوستو رات کو 2-2, 3-3 بجے ہمارا جوان ایک آوارہ کی طرح بھٹکتا ہے، اور اللہ کی قسم فجر کی نماز میں وہ نظر نہیں آتا۔ وہ جو نہیں آتا نا وہ سمجھتا ہوگا میں بہت ہوشیار ہوں۔ اللہ کہتا تیرے کو اتنا بد نصیب بنایا کہ نماز تو دور کی بات، میرے گھر کی سیڑھی چڑھنا بھی تیرے کو نصیب نہیں کرتا۔ میرے دوستو آ جاؤ، آج ایک پیغام پہ آ جاؤ، لا الہ، اور ایک واقعہ سناتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ ارے بولو نا، سنیں گے انشاءاللہ؟ کہ ہمارے نبی سے محبت کرنا، کون کون تیار ہے بھائی؟ بات ختم کرنا بھائی، 1 پیس کا میرے کو ٹائم دیا، اور ویسے بھی ڈھیلا مسجد میں سال میں 1 مرتبہ ٹیکس بھرنے کے لیے آتا ہوں، ذرا آگے پیچھے ہو جاؤں گا تو یہ مسجد کینسل ہو جائے گی بھائی۔ بولو نا، میری ایک بات سنو گے نا انشاءاللہ؟ احد کا میدان، پورا مجمع بولو نا، کون سا میدان؟ یعنی زور سے بولو نا، کون سا میدان؟ اصل میں اس واقعے سے مجھے ایک واقعے پر جانا اور میرا اپنا نتیجہ نکالنا ہے، اللہ سب کو نتیجہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولو نا کون سا میدان؟ احد کا میدان۔ ہمارے نبی نے تشکیل کی، تشکیل سمجھتے ہو؟ ارے بولو نا، تشکیل سمجھتے ہو؟ اور میں کہتا ہوں ہمارے جماعت کا جو بھائی تشکیل کرتا نا، اللہ کی قسم اس کے ہاتھ دھو کے پانی پی لو اس کا، اس لیے کہ وہ جب تک تشکیل کرتا ہے نا وہ پیارے نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے، اور قدم قدم پر 100 شہیدوں کا ثواب اس کو نصیب ہوتا، لیکن بیچارہ بہت اسٹرگل کرتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے۔ صحیح میں تشکیل کرنا ہمارے یہاں صورت میں اور اندر میں جیسا بیچارہ کھڑا ہوگا نا، بیان سب نے سنا، وہ کھڑا ہوگا بھائی 4 مہینہ، بس بتاؤ بھائی 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ یہ ہمارا جوان اتنا ہوشیار ہے، وہاں بیٹھا ہوگا چلا اور اس کو دیکھ کے دوسرا کارٹون اور اٹھ کے چلا، دوسرا پھر تیسرا، ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا اٹھ کے جا، وہ بیچارہ دیکھتا کہ ہاں یہ تو ارے بھائی دعا ہو جائے گی، ارے بھائی دعا ہو جائے گی، بیٹھو، وہ سیدھا 4 مہینے سے چلے پہ آ جاتا ہے۔ بھائی 40 دن بتاؤ، دیکھا 40 دن پہ بھی مجمع کچھ ادھر، بھائی 3 دن کے لیے 2-4 نے ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد وہ بیچارہ کیا کرتا معلوم کیا کرے؟ وہ بھی تھکتا ہے نا، وہ ڈائری کو جیب میں رکھتا ہے، پین کو جیب میں رکھتا ہے، ارے بھائی ارادہ تو کرتے ہو نا، پورا مجمع انشاءاللہ۔ ہاں تو کیوں اچانک انشاءاللہ؟ تو اب تک کیا کر رہا تھا؟ اب تک عقل مر رہی تھی۔ یہ سب دھوکہ ہے، خدا کے گھر میں بیٹھ کے خدا کو دھوکہ دینا ہے۔ تشکیل کرنے والے کو اللہ، آمین بولو، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ جو دل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے نا، اس پر اس کو 100 شہیدوں کا ثواب۔ اس لیے کہ تشکیل تو ہمارے نبی نے بھی کی، بولو کی کہ نہیں کی؟ جب احد میدان میں جمع کرنا تھا، کون سے میدان میں؟ احد میدان میں جمع کرنا تھا، ہمارے نبی نے ایسی تشکیل کی، اللہ نے کہا میرا محبوب ایسی تشکیل کی، ہم نے قرآن کی آیت بنا دیا، بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ نے دو جگہ ہمارے نبی کی تشکیل کا ذکر کیا، ایک 4 پارے میں، ایک 27ویں پارے میں، بولو ایک
چوتھے پارے میں ہمارے نبی نے احد کے میدان میں تشکیل کیا، آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ۔ اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آئے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں، کیا کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا احد میدان میں آ جاؤ، اللہ جنت دے گا، اور ایسی جنت دے گا جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور اللہ آج سب کی مغفرت کر دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ کون سے پارے میں بتایا آپ کو؟ جلدی جلدی بولو نا۔ 27ویں پارے میں پھر اللہ کو کیا تشکیل پسند آئی؟ پھر 27ویں پارے میں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ اللہ نے فرمایا آ جاؤ، میرا نبی کہتا احد میدان میں آ جاؤ، اللہ معاف کرے گا، جنت دے گا۔ چلو احد میدان میں آپ نے سب نے فضائل اعمال میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، پہلے مسلمانوں کی جیت، بولو پہلے مسلمانوں کی، پھر مسلمانوں کی ہار، صحابہ شہید ہو گئے۔ ارے بولو صحابہ، 70 صحابہ شہید ہوئے ایک روایت کے، کتنے بولو ساتھ میں بولو کتنے؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ کی قسم جمعہ کا دن ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر ہم لوگ تو جو مدینہ جاتے ہیں نا، اور جن کو معلومات ہوتی ہے نا، آج بھی وہ جگہ دیکھ کے ہمارا دل بڑھ جاتا ہے۔ وہ احد میدان کے، احد پہاڑ کے ایک کنارہ ہے جہاں ہمارے نبی بیٹھے ہیں اور گردن جھکا کے بیٹھے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اور حضرت بلال آ رہے، ہمارے نبی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اور جنازے تیار ہے، اور 70 صحابہ کے جنازے تیار ہے، آپ کو نماز پڑھانا ہے، آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا ہے۔ ہمارے نبی نے جب چہرے انور اٹھایا ایسا دھاڑے مار کے روئے ہیں۔ میرے دوستو علماء نے کہا کیوں نہ روئے؟ اس لیے کہ ایک بیٹا مرتا ہے تو ماں روتی ہے، بولو ماں روتی ہے۔ ماں بچے سے جتنی محبت کرتی اس سے زیادہ نبی اپنے امتیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور کتنے صحابہ، بولو کتنے صحابہ ہمارے نبی آئے، بولو آئے، حضرت بلال کا سہارا لیتے ہوئے آئے۔ جب پہلے جنازے کو دیکھا ہمارے نبی بہت روئے، دوسرے جنازے کو دیکھا بہت روئے، تیسرے جنازے کو دیکھا بہت روئے، چلے جا رہے، چوتھے جنازے کے پاس گئے نا تو چہرے پر کفن کا کپڑا گانٹھ باندھ کے رکھا ہوا، چہرہ بند ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال من ھذا، یہ کون ہے؟ حضرت بلال نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول مت پوچھو، چلو نا آگے چلو، کہ ہمارے نبی رو رہے تھے۔ حضرت بلال نے سوچا اور روئیں گے، ہمارے نبی نے کہا لیکن ہے کون؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول نام بھی مت پوچھو، کیا ہوا یہ بھی مت پوچھو، آپ آگے بڑھے، باقی سارے صحابہ کے چہرے کھلے ہیں، ہم نے صرف ان کا ہی چہرہ باندھ کے رکھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا بلال اللہ کا واسطہ بتا کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول کیا بتاؤں، یہاں سے لے کے یہاں تک، یعنی پیشانی سے لے کے تھوڑی تک 80 تلوار کے زخم لگے ہوئے ہیں، اور پورا چہرہ ختم ہو گیا ہے، صرف 2 آنکھیں اور ہڈی نظر آتی ہے، باقی کان، ناک، ہونٹ، دانت کچھ نظر نہیں آتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، بولا ہمارے نبی وہیں بیٹھ گئے، آگے کیسے بڑھتے، بیٹھ گئے، اور ہمارے نبی نے خود وہ گھاٹ کو کھولا، اور جب کفن کا کپڑا ہٹایا ہمارے نبی نے زور سے چیخ ماری ھذا عمار، ارے یہ تو 25 سال کا عمار ہے، میرا عمار ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ھذا عمار ابن زیاد، یہ عمار ابن زیاد ہے۔ بس ہمارے نبی قریب جا کے بیٹھ گئے، صرف ایک ہڈی کا ڈھانچہ ہے، 2 آنکھیں ہیں، ہمارے نبی پہچان گئے۔ حضرت بلال نے کہا 25 سال کا عمار ہے۔ ہمارے نبی نے کہا کل تو میرے پاس آیا تھا، ارے گزشتہ کل تو میرے پاس آیا تھا اور مجھے کھانے کا سامان لا کے دیا تھا، کس کو معلوم تھا آج یہ ایسے اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ سننا سارے صحابہ رو رہے، بولو سارے صحابہ، اور ہمارے نبی بھی رو رہے۔ اچھا وہ عمار کی 2 آنکھیں بند تھی، بولو 2 آنکھیں وہ کھل گئی، بولو وہ، حالانکہ عمار تو شہید ہو گئے لیکن آنکھیں، جیسے آنکھیں کھلی نا سارے مجمع نے کہا یا رسول اللہ ان عمار قد فتح عینیہ، سب نے کہا اللہ کے رسول دیکھو عمار نے آنکھوں کو کھولا، یہ شہید ہو گئے ہیں، مگر آنکھوں کو کھولا۔ ہمارے نبی نے یوں صحابہ کو دیکھا اور کہا ہاں تم نے دیکھا میں نے بھی دیکھا، عمار نے آنکھوں کو کھولا ہے۔ کیوں کھولا ہے؟ اس لیے کہ یہ کچھ چاہتا تھا جو اس کو نہیں ملا، یہ دنیا میں کچھ چاہتا تھا، کوئی تمنا تھی جو اس کو ملی نہیں۔ سننا ہمارے نبی قریب گئے، بولو قریب گئے، بیٹھ گئے، عمار کے سینے پہ یوں ہاتھ رکھا، بھائی کفن کا کپڑا تھا، ہمارے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا عمار
تو نے آنکھوں کو کھولا ہے، اس کا مطلب ہے تیری کوئی تمنا رہ گئی، تو مانگتا جائے گا، میں تمنا پوری کرتا جاؤں گا۔ آج امتی مانگے گا، رسول تمنا پوری، تو مانگ تو صحیح۔ عمار ایسے ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور کیا تھی؟ آنکھیں، یوں اٹھا، بولو سبحان اللہ، یوں اٹھا، نبی بیٹھے تھے نا، نبی کے قدم پہ اپنا سر رکھ دیا اور آنکھیں بند ہو گئی، بولو آنکھیں بند ہو گئی۔ ہمارے نبی روئے روئے، روتے روتے کہا عمار پوری کر لیا تمنا، ہو گئی تیری تمنا پوری ہو گئی، عمار تو جو چاہتا تھا اللہ نے تجھے دے دیا۔ سارے صحابہ نے کہا عمار تو کچھ بولے ہی نہیں، کیسے تمنا پوری ہو گئی؟ ہمارے نبی نے کہا نہیں، عمار کی تمنا تھی، جیا تھا نبی کے قدم پر، مروں گا بھی نبی کے قدم پر۔ دیکھو دیکھو میرے قدم پہ عمار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جیا تھا صرف میرے قدموں پر، میری اتباع پر، آج مرا بھی ہے تو نبی کے۔ ہم لوگ میرے دوست کس پر جیتے؟ پکچر کے ہیرو؟ عجیب عجیب ساجد بھائی، عجیب دھماکہ آیا۔ کتنے لوگ کیا بولتے معلوم؟ اے مولانا وہ پکچر دیکھنے کا کروڑ کمائی، 10 کروڑ کا دھندا کیا؟ میں نے کہا تیرے باپ کو کتنا ملا؟ کیا میرے یہ محبت ہے ہماری؟ یہ پکچروں کو دیکھنا، تھیٹروں کو دیکھنا، وہ ہیرو جو پردے پہ فراڈ کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو خیانت کرتا ہے، اس کا چہرہ اپنے کو اچھا لگا۔ میں آج ایک واقعہ پڑھا، بولو تو سنا دوں واقعہ، تاکہ اپنے کو پتا چلے اپنی کیٹیگری کون سی ہے۔ ایک مولانا ظفر احمد عثمانی، یہ ہمارے بزرگوں نے نام سنا ہوگا، علماء نے، پھر بولو کون؟ حضرت علامہ مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے میں حج کو گیا، یہ سننا بالکل صبح پڑھا میں نے، حضرت علامہ بولو مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے حج کو گیا، بڑے عالم تھے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، حج کو گئے، کہ جب میں حج کو گیا مدینہ پہنچا، بولو کہاں پہنچا؟ مدینہ، کہا رات کا ٹائم تھا، عشاء کی نماز ہو گئی مسجد نبوی میں، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، یاد رکھنا بزرگوں سے پوچھنا نام یاد ہوگا، ظفر احمد عثمانی کہتے عشاء کی نماز ہو گئی مسجد نبوی میں، ہم نے دسترخوان بچھایا، کہا ہمارے کمرے میں بہت سارے حاجی لوگ تھے، اس نے بڑا شاندار دسترخوان بچھایا، کہا ہم نے کھانا کھایا، کہا کھانا کھانے کے بعد جو ہڈی، جو کوڑا کرکٹ جو رہ جاتا ہے نا دسترخوان پر، مولانا ظفر احمد عثمانی کہتے میں نے سب کو برابر لپیٹا، اور میں نے مدینے میں اس زمانے میں ڈسٹ بن کا انتظام نہیں تھا، کہا ایک کونا تھا جہاں ہم رکھ دیتے تھے، وہاں رکھ دے ہوئے تو جانور آتے تھے اور وہ کھانا کھا لیتے، کہتے مولانا کہتے میں نے رکھ دیا، رکھنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں آ گیا، بولو کون؟ علامہ ظفر احمد عثمانی کہتے کمرے میں، کہا پھر میں نے دیکھا کچھ اور بھی ہڈیاں پڑی ہے، کہا پھر میں نے اٹھایا، پھر جب رکھنے کے لیے گیا، کہتے میں حیران ہو گیا، ایک 10 سال کا بچہ وہاں بیٹھا کھا رہا تھا، وہاں جا سب کا رکھ، سب نے کھانا وہیں پھینکا تھا، وہ چن چن کے مولانا ظفر احمد کہتے مدینہ میرے نبی بھی دیکھتے ہوں گے، 10 سال کا بچہ یہ ڈسٹ بن اور کوڑا کرکٹ کے پاس سے کھاتا۔ مولانا گئے، بڑا پیار کیا اس بچے کو، کہا یہاں نہیں کھانے کا، چلو میرے کمرے میں چلو، چلو میرے کمرے میں چلو، کہا میں کمرے میں لے گیا، سب حاجیوں کو جمع کیا، سب حاجیوں نے اس بچے کو چوما، مدینے کا رہنے والا بچہ، ارے مدینے کا تو کتا بھی ہم کو پسند آتا ہے، تو یہ تو مدینے کے 10 سال کا بچہ تھا، سب حاجیوں نے بہت ہدیہ دیا۔ پھر مولانا نے کہا بیٹا تو وہاں کیوں کھانا کھا رہا تھا؟ تو کہا میں یتیم ہوں۔ بولو وہ بچہ کیا کہتا؟ میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، ہم لوگ 4-5 بھائی ہیں، بہن بھی ہے، اور میری ماں سب کا پورا نہیں کر سکتی، تو میں روز آتا ہوں یہاں کھانا کھا کے چلا جاتا تاکہ میری ماں کو تکلیف نہ ہو کہ میرے کھانے کا انتظام کیا ہوگا۔ بس مولانا کا تو دل بھرایا، کہا چل نا تیرے گھر پہ چل، اس کے گھر پر گئے، کہا جے تیری ماں کو پوچھ کہ اگر تو ہمارے ساتھ آتا ہے ہم تجھے انڈیا لے کے جائیں گے، ہندوستان لے کے جائیں گے، وہاں تیرے کو حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے، عالم بنائیں گے، مفتی بنائیں گے، اور ایسا نہیں کہ صرف تیرے کو مولانا بنائیں گے، ہم تجھے انگریزی بھی پڑھائیں گے، اردو بھی پڑھائیں گے، تو بہت بڑا عالم ہوگا، تو ہمارے ساتھ چل جا، تیری ماں کو پوچھ لے۔ مولانا کہتے میں باہر کھڑا رہا، آدھے گھنٹے میں وہ آیا، اس کی ماں بھی پردے میں آئی اور روتے روتے کہا جاؤ میرے بچے کو لے کے جاؤ، میرے بچے کو لے۔ مولانا کہتے میں اتنا خوش تھا کہ دنیا والے مدرسے میں کوئی بہار کا بچہ لاتا، کوئی بنگال کا بچہ لاتا، کوئی گجرات کا بچہ لاتا، مولانا کہتے میرا نصیب تھا میں نبی کے علاقے سے مدینے کا بچہ لے کے جا رہا ہوں۔ خیر وہ مولانا ظفر کہتے میں آیا اور بچے کو پھر کھلانا پلانا، اور بچہ تو بچہ ہوتا نا، مولانا کہتے کہ تھوڑی دیر کے بعد بچہ میرے کو پوچھنے لگا انڈیا میں یہ ملے گا، انڈیا میں وہ ملے گا، انڈیا میں ایسا۔ مولانا نے کہا ارے سب ملے گا، تو مانگتا جائے گا،
ہم اپنے بچے کی طرح تجھے سنبھالیں گے. اب مولانا کا معمول تھا کہ رات کو 2-2:30 بجے وہ روضہ مبارکہ، بھائی روضہ مبارکہ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روضہ مبارکہ ہے وہاں پہ جاتے تھے، تو بچے کو بھی ساتھ میں لے گئے. اب سننا، بچہ انگلی پکڑا ہوا ہے مولانا کا اور روضہ مبارکہ پہ جا رہے ہیں اور کل انڈیا جانا ہے اور سارے حاجی لوگ ساتھ میں. جیسا روضہ مبارکہ آیا وہ 10 سال کا بچہ سوال پوچھتا ہے، انڈیا میں سب آپ میرے کو دیں گے؟ مولانا نے کہا دوں گا نا، کپڑے بھی دوں گا، اپنے بچے کی طرح تجھے سنبھالوں گا. کہا میں کو انڈیا میں یہ روضہ مبارکہ دو گے؟ یہاں میں روز آتا ہوں، آپ تو آج آئے نہیں آئے کل چلے جاؤ گے، میں تو روز رات کو یہاں آتا ہوں، یہ میرے نبی ہے، میں ان کے خاندان کا ہوں، میں روزانہ یہاں آتا ہوں، یہ مجھے وہاں انڈیا میں ملیں گے؟ حضرت مولانا ظفر نے زور سے چیخ ماری، کہا اگر یہ انڈیا میں ملتے ہوتے تو ہم یہاں کیوں آتے ہیں؟ یہ اگر انڈیا میں، تو بچے نے انگلی چھوڑ دی، انگلی چھوڑ دی. کہا نہیں چاہیے میرے کو آپ کا کپڑا نہیں چاہیے، آپ کا کھانا نہیں چاہیے، میں وہ کوڑا کرکٹ وہ ڈسٹ بن کے پاس جا کے کھانا کھاؤں گا، پھٹا کپڑا پہنوں گا، یہ مجھے گوارا ہے، مگر میرے نبی کو چھوڑ کے یہاں سے میں کہیں نہیں آؤں گا. انگلی چھڑا کر وہ بچہ بھاگا 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 بھاگا. مولانا کہتے میں آواز دیتا گیا، وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. مولانا کہتے میں سارے حاجیوں کو لے کر بیٹھ گیا کہ 10 سال کا بچہ میرے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے. ہم لوگ اسی نبی کی نماز کے جنازے اٹھاتے. وہی نبی نے کہا تھا میرا چہرہ بنانا، وہ چہرہ نوچ ڈالا. ہم نے نبی کی نمازوں کے جنازے اٹھائے، ہم نے غیبت کی، ہم نے چغلی کی. ہاں میں دیکھتا ہوں بھائی، ہمارے بہت سارے دوستوں احباب کو دیکھتا ہوں کرکٹ کھیلتے. کھیلو نا بھائی، کون منع کرتا، لیکن تمہاری پٹلون ٹخنوں کے نیچے کیوں جاتی؟ کھیلو، منع نہیں کرتا، پٹلون ٹخنوں کے نیچے کیوں جاتی ہے؟ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جس کی پیجامہ پٹلون ٹخنوں کے نیچے جائے، ہمارے نبی نے کھل کے فرمایا قیامت کے دن میں اعلان کروں گا تو میرا نہیں بن سکتا، میں تیرا نہیں بن سکتا. اس لیے میرے پیارو، ایک 10 سال کے بچے سے تو عبرت حاصل کرو جو اپنا کپڑا قربان کرتا ہے، اپنا کھانا قربان کرتا ہے، اپنا ایجوکیشن قربان کرتا ہے، صرف کس کی محبت میں؟ وہ کیسا انگلی چھوڑ کے لڑکا بھاگا ہوگا، اور اللہ کو ادا کتنی پسند آئی ہوگی. اللہ کو ہمارے نبی کو کتنی ادا پسند آئی ہوگی کہ میری امت کا 10 سال کا بچہ مجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. ہم 25 اور 35 سال کے گھوڑے نبی کو چھوڑ کے چلے گئے. فجر کی نماز گئی، یہ عید کی نماز پڑھا. اے ڈھیلا مسجد والوں بولو پڑھا، ارے بولو نہ پڑھا. اس کے بعد فجر. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے میرے دوستو. وہ بچے نے تو بیٹھے بیٹھے اپنی جنت بنوائی ہے، ہم نے بیٹھے بیٹھے جہنم کو بنایا ہے. اس لیے کہ میں بات ختم کر رہا ہوں، 1:30 کا ٹائم تھا. قاعدہ یاد رکھ لو، اسی پر ہم بات ختم کریں گے. نمازی جنتی. بولو نمازی. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. تیار؟ بولو نمازی. میں نہیں بولتا، اللہ بولتا. پارہ نمبر 29 اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتا پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرے. اللہ فرماتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، آسمانوں پہ جنت کے فیصلے ہوتے جائیں گے. بولو پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. اچھا نماز نہیں پڑھے تو سن لو، وہ بھی قرآن میں سن لو. اگر نمازی اللہ کی قسم جنتی ہے تو سینہ ٹھوک کر اللہ نے قرآن پاک میں کہا، ہم کہیں گے اللہ نے کہا بے نمازی جہنمی ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا. بننا ہے جہنمی بننا ہے. اچھا بے نمازی کون سی جہنم میں جائے گا؟ وہ بھی اللہ نے کہا قرآن میں کہا. اللہ نے کہا ایک جہنم ہے جس کا نام ہے ویلن. بولو کیا نام ہے؟ زور سے بولو نا کیا نام ہے؟ اللہ نے کہا میرے عزت و جلال کی قسم یہ اتنی خطرناک جہنم ہے، میں فرعون کو اس جہنم میں ڈالنے والا ہوں، میں حامان کو اس جہنم میں ڈالنے والا ہوں، میں قارون کو اس جہنم میں ڈالنے والا ہوں. اللہ نے کہا ابو جہل یہ جہنم میں ڈالوں گا. ہمارے نبی نے کہا میری امت کا بے نمازی بھی یہی جہنم میں جائے گا. میں نہیں بولتا، قرآن سب کو یاد ہے. پڑھو سب کو یاد ہے. پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اب آ گیا وہ جہنم کا نام آیا. فویل، بولو فویل للمصلین
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. چلو وقت ختم ہو گیا, فیصلہ کر لے کون کون تیار ہے بھائی؟ جنتی جہنمی؟ جنتی بولو بولو, نمازی انشاءاللہ بولو, پڑھیں گے انشاءاللہ. ارے پورا مجمع بولے نا آج کی جمعہ بولو انشاءاللہ. ارے بولو موت کی شام انشاءاللہ. ارے بولو ہماری نماز قضا. اور قاعدہ یاد رکھنا, نمازی جنتی, بے نمازی. میرے کو 2-3 اعلان کرنا ہے, کر لوں. ایک اعلان تو یہ کرنا ہے کہ باہر درود پاک ملے گا آپ کو. آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد 80 ٹائمز درود پڑھنے کا. کتنی مرتبہ؟ زور سے کتنی مرتبہ؟ کون سا درود پڑھنے کا؟ وہ باہر آپ کو کارڈ ملے گا, آپ لے کے جاؤ. الحمدللہ ہمارا سورت کا علاقہ تو بھر گیا ہے. عصر کی نماز کے بعد میں ایک مسجد میں گیا, اتنا خوش ہوا. جیسے نماز میں امام صاحب نے سلام پھیرا, دعا ہو گئی, تعلیم ہو گئی, سب نے جیب میں سے کارڈ نکالا, پڑھنا شروع کر دیا. ارے جمعہ کو 80 مرتبہ عصر کے بعد درود پڑھ لے, اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا. 80 سال کی عبادت اللہ نامہ اعمال میں لکھے گا. کریں گے انشاءاللہ. اچھا, میرے ایک بہت ہی خاص دوست سکندر بھائی, رات کو بلیشور میں بیان تھا, وہ میرے ساتھ میں تھے. وہیں بیان کے بعد پتا چلا کہ ان کی سالی جس کا نام آصفہ ہے, 25 یا 26 سال کی جوان لڑکی ہے, اس کا پریشر ہائی ہو گیا. اس وقت وہ ICU میں کومے میں ہیں. دعا کرے اللہ ہماری اس بہن, اس بیٹی کو, آصفہ کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے. ہمارے رتلام کے ایک دوست تھے, ان کی بھی شاید والدہ بیمار ہے, ہم دعا کریں. رتلام میں گیا تھا, وہاں سے ایک بھائی نے میسج بھیجا, میری ماں بہت بیمار ہے, دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے. اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ اللہ مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. بھائی سنتیں باقی ہے جن کی, پڑھنا شروع کرتے ہیں. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون
يعني ما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہم مجرم ہیں. اللہ ہم پاپی ہیں. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہمارا امتحان مت لے. اللہ ہمیں آزمائش میں مت ڈال. اللہ اے اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرما. بے حساب حلال روزی عطا فرما. جو قرضے میں ڈوبے ہیں اللہ غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما. اللہ جو بیمار ہیں امت میں بہت بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جتنے مرحومین اور مرحومات ہیں اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما. اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے تجھے معلوم ہے کون کتنا پریشان ہے کون کتنا دکھی ہے. اللہ اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. اپنا دکھ کسی کو سنا بھی نہیں سکتا. اللہ تیرے سامنے روتا ہے. اللہ تیرے سامنے راتوں کو کروٹیں لیتا ہے. اللہ اے اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے. سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اللہ پیارے نبی کی محبت دے دے. اللہ مدینے میں رہنے والا ایک 10 سال کا بچہ پیارے نبی سے اتنی محبت کرے اپنے کپڑے اپنا کھانا پینا سب قربان کر دے. اللہ وہ پیارے نبی کی محبت ہم کو بھی عطا فرما دے. اللہ ہمیں بھی مدینہ بلا لے. اللہ عمر عطا فرما دے. حج عطا فرما دے. زمانہ ہو گیا مکے کو دیکھا نہیں ہے مدینے کو دیکھا نہیں ہے. اللہ ہمارے گنہگار پاؤں کو وہاں پہنچا دے. اللہ اب تو پہنچا دے. اللہ بڑے ارمان ہے اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے اور آخری گھڑی آئے تو مدینے کا کوئی کونا ہی نصیب فرما دے. الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ ہماری ماں بہت پیاری ہے. اللہ ہماری ماں بہت پیاری ہے. اللہ ہماری ماں بہت پیاری ہے. بیمار چل رہی ہے. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے تندرستی دے دے صحت دے دے. اللہ کتنوں کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کون ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی اپنا مرحوم باپ یاد نہیں آتا. اللہ ماں کا کفن کیسے ہاتھ میں اٹھایا ہوگا باپ کے جنازے کو کندھا کیسے دیا ہوگا ماں باپ کی قبر پر مٹی کیسے مارا ہوگا. وہ ماں باپ نے تن من دھن سب قربان کر دیا تھا. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ مجھے جتنا کہنا تک کہا طاقت ختم ہو جاتی ہے. اللہ ہمت ٹوٹ جاتی ہے. اللہ جہاں بندہ ہار جاتا ہے تیری قدرت شروع ہو جاتی ہے. اللہ یہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے. ہماری ماؤں بہنوں بیویوں بچوں کو نمازی بنا دے. اللہ پورے راندیر کو نمازی بنا دے. اللہ پورے گجرات کو نمازی بنا دے. اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے پوری دنیا کے کلمے والے کو نمازی بنا دے. اللہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں. اللہ دنیا میں چین امن عطا فرما دے. سکون عطا فرما دے. لڑائی جھگڑوں سے بچا لے. آگ لگانے سے بچا لے. فتنوں سے بچا لے. اے اللہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ ان کو زمین سے ختم کر دے برباد کر دے. جو فتنے پھیلاتے ہیں اللہ ان کو زمین سے برباد کر دے. اللہ پوری دنیا میں خصوصاً ہمارے ہندوستان میں چین سکون امن عطا فرما دے. ایک بنا دے نیک بنا دے. ہدایت کے فیصلے فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے. جتنے شرور سے پناہ مانگی پوری امت کی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا رب.